رمضان المبارک وہ بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہم پر یوں تو ہر وقت خداوند کریم کی طرف سے بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن رمضان میں بالخصوص انوار و برکات کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑا انعام ہے، بشرطے کہ اس کی قدر کی جائے۔ یہ قرب خداوندی کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت بڑی خیر و برکت کی ہوتی ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے جس کا اہتمام مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ہندو، جین اور عیسائی مذہب میں اس کی روایت پرانی ہے۔ روزہ جسے عام طور سے مسلمان رمضان کے دنوں میں رکھتے ہیں، یہ ہندوؤں کے بیچ میں بھی اور سکھوں میں بھی، سکھوں میں تو شاید تھوڑا ہو لیکن بودھوں میں، جینیوں میں، سب لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ روزہ کا ابھیپرائے جس کو ہندو اپواس کہہ دیتے ہیں، ورت کہہ دیتے ہیں، فاسٹنگ جس کو کہیں گے، کرسچنس لوگ جو کرتے ہیں، پورا لینٹ کا ایک مہینہ ہوتا ہے ان کا، اور ہندوؤں میں ایکادشی پر عام طور سے کرتے ہیں، 9 رات کے پورے 9 دن کا کرتے ہیں، کوئی جنماشٹمی پر پورے دن کا یا 2-3 دن کا رکھتا ہے۔ کہنے کا ابھیپرائے ہے کہ سبھی دھرم مذہبوں کے اندر، سمپردایوں میں اس طرح کا فاسٹنگ کا ایک رواج ہے۔ ایک ٹائم بھی کم کھاتا آدمی، نہیں کھاتا، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے وچاروں میں تھوڑی سی پوترتا آ جاتی ہے، سادگی آ جاتی، ایک بھائی چارہ یا بانٹ کر کے مل کر کے رہنے کی بات آتی ہے۔ ہم نے خود محسوس کیا اس کو۔ تو روزہ اور رمضان کا یہ پوتر مہینہ اس بات کے لیے پروفٹ صاحب نے ہمیں تیار کر کے دیا کہ وہ کم سے کم ایک مہینہ، سال میں ایک مہینہ تمہارا ایسا گزرنا چاہیے جہاں تم عبادت پر سمے لگاؤ، خالی اپنے دنیاوی سوچ کے بارے میں مت لگو، اپنے اندر جانے کی کوشش کرو، خدا کو، اللہ تعالیٰ کو، پرماتما کو، ایشور کو۔ تو اس کے لیے لوگ ورت کرتے ہیں، اپواس کرتے ہیں۔ اس دن کھانا نہیں کھاتے تو سوچتے ہیں کہ ہم روز کی طرح سے بھاگ دوڑ کچھ کم کریں۔ تو سوابھاوک ہے، اس سے سمے بچتا ہے۔ سمے بچتا ہے تو اس میں کوئی تاش کھیلنے کے لیے نہیں ہے، کوئی سنیما دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اندر جانے کے لیے۔ اندر کا مطلب میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میرا جنم جو ہوا ہے اس دھرتی پر، پرماتما نے، ایشور نے مجھے کیا سوچ کر کے یہ منشیہ کا چولا دیا، اور کیا میں اس راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ یہ عبادت کے دوارا اپنے اندر ایک تلاش جو ہونی چاہیے، اس کے لیے ایک وقت ملتا ہے، اور اس میں روزہ بہت بہتر کارگر چیز ہے۔ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہر شخص مساجد کا رخ کرتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہتا ہے۔ رضائے الہی کے لیے ہر کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے بس اس کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ رمضان کو نیکیوں اور رحمت، برکتوں اور عبادات، گناہوں سے توبہ اور شب قدر، ہدایت اور قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے جس کے اندر کے روزے فرض کیے گئے، اس کا قرآن کریم میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں کہا گیا، اے لوگو تم پر، ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیے گئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ اسلام کے اندر جو روزہ ہے وہ صبح صادق جو ہے اس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس بیچ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو خواہشات نفسانی کے ذریعے آپ کو بھٹکاتی ہے، بھوک اور پیاس، ہر چیز سے آپ کو روکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص خود یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ انتہائی آپ خاموشی سے دیتے ہیں، لیکن تو بھی
جسے دیتے ہیں اسے پتہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کو کا ہر ایکشن جو ہے وہ پبلک اسکروٹنی میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کہ جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ دوسری ایک بات اور ہے، اللہ جل شانہ نے روزے کے اجر کو اپنے ذات تک محدود رکھا ہے، اور رمضان کے مہینوں کو اور روزے کی عبادت کو خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے مئی جون کی آگ برساتی ہوئی جھلساتی ہوئی گرمی ہے، لو چل رہی ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، آپ کی زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہ پانی پیتے ہیں، نہ شربت کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ کوئی چیز کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو اپنے خدا کا خیال ہے۔ ماہ رمضان سے نوع انسانی کو سماجی طور پر بھی ایثار، قربانی، ہمدردی، اخوت و مساوات اور بھائی چارے کا پیغام ملتا ہے۔ غربا اور مساکین کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا اور افطار میں انہیں بھی شریک کرنا، یعنی ہر وہ امر کرنا جو خدمت خلق کے لیے ہو، اس ماہ مقدس میں سبھی کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے ضابطے سکھاتا ہے، ہمارے اندر ایک پاک جذبہ بیدار کرتا ہے کہ جس ڈسپلن کو لانے کے لیے ہم والنٹرلی اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، کوئی ہم کو زبردستی نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی اچھا سے کر رہے ہیں۔ وہ تو وقت ہوتا تھوڑا من کو شانت کرو اور شانت ہو کر کے اپنے اندر جا کر کے دیکھو کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میرے اندر برائیاں کون کون سی، تو اس کا بہتر استعمال تھوڑا سا اور اچھی طرح ہونے لگے تو اتنا کارگر طریقہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے، اکیلے مسلمانوں کے لیے نہیں، یا جو دھارمک درشٹی سے ہندو اور دوسرے لوگ رکھتے ہیں، عیسائی لوگ، سب کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ رمضان کا جو طریقہ ہے، روزے کا جو طریقہ ہے کہ اس روزے کو رکھتے ہوئے، اپواس کرتے ہوئے، سپتاہ میں ایک دن کر لو، سال میں ایک مہینہ کر لو، کوئی کسی طریقے سے کرو، لیکن اس کے دوارا شریر کی بھی پیوریفیکیشن، وچاروں کی بھی پیوریفیکیشن جو زیادہ مہتوپورن چیز ہے۔ وچاروں میں ہمارے راگ اور دویش، دن رات ہم لوگ الجھے رہتے ہیں۔ جب ہم کھانا نہیں ملتا ایک دن دو دن کے لیے بھی تو من بڑا شانت ہونے لگ جاتا ہے، بڑی ایک پیسفل ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہو جاتی۔ روزے رکھ کر کے ہم کم سے کم ایک بار باہر کی دنیا سے تھوڑا سا الگ ہٹتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمارا اصلی مقصد کیا ہے، اس طرح جینے کا، ہم کھانے کے لیے کیوں جی رہے ہیں، اتنا کھائیں جتنا جینے کے لیے ضروری ہے، اتنا کپڑا لیں جتنا جینے کے لیے ضروری ہے۔ افطار کے وقت مختلف رنگ، زبان اور نسل کے لوگ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور پورا ماحول روحانی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر طرف نورانی ماحول ہوتا ہے، ہر کوئی عبادت کرتا اور حضور کی شان میں نعت پیش کرتا نظر آتا ہے۔ فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا، ذی شان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔
اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی۔ محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ زندگی کی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ دن بھر کا روزہ رکھنا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنا، تلاوت قرآن اور نوافل و تسبیحات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس مہینے کی خاص مشغولیات ہیں۔ روزے کے اندر روزے کی شان کیا ہے؟ صبر ہے۔ اگر کوئی شخص صبر نہیں کر سکتا، وہ غصہ کرتا ہے، وہ غلط باتیں کہتا ہے، وہ برا سلوک کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے بھوکے پیسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھتے تو بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت کیا چیز ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو متمول لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف اور پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کو غریب کی تکلیف اور نادار و مفلس کی جو بھوک اور پیاس ہے اس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔
رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار کا خاص طریقے اور سلیقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے کے سامان سجائے جاتے ہیں، لیکن دل میں صرف عبادت کا نور اور نیک جذبات ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی ورت اور اپواس رکھ کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، جس کا ذکر ویدوں میں بھی موجود ہے۔ حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے کئی طبی فوائد بھی ہیں۔ انفرادی طور پہ اگر آپ دیکھیں ایز این انڈیویجول آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے ہر مشین جو ہے اس کو سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ بھی ایک مشین ہے، اعضاء اس کے کمپوننٹس ہیں۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اپنے معدے کو، اپنے نظام ہضم کو، ہر چیز کو آپ ایک آرام دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا میں لوگ زیادہ کھانے سے مرتے ہیں، کم کھانے سے نہیں مرتے۔ زیادہ کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کم کھانے سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو مال نیوٹریشن کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خیال لگیے گا۔ مقصد کیا ہے کہ جب آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کے اندر جو فاسد مادے ہیں وہ اس میں نکل جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے جسم پر جو زیادہ چربی یا فیٹ جسے کہتے ہیں آپ آج کل کولیسٹرول جو ہے وہ اس کا بہت بڑا مینس اور مینیا ہے جی، اس کے وہ پگھلتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مہینے، اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ شام کو اتنا کھا لیں کہ ماشاءاللہ سارا کمپنسیٹ کر دیں افطار و سحری میں۔ اسی لیے آدمی کو افطار و سحری کے اندر بھی توازن اور اعتدال سے خوراک کو لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، چونکہ آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ معدے پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے تو ایسیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، بد ہضمی نہیں ہوتی ہے، تو آپ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے غیر معمولی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا فائدہ انفرادی طور پر بھی ہے، اس کا فائدہ اجتماعی طور پر بھی ہے، اس کا فائدہ روحانی طور پر بھی ہے۔ غرض روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر کے آپ کو ہر طرح سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات اور فطرہ بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے دیے جاتے ہیں تاکہ مستحقین اس سے مستفید ہو سکیں۔ رمضان میں ایک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ویسے ہی بہت بڑے دانی تھے، بہت مخیر تھے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ کی جود و عطا جو تھی اور آپ کا لوگوں کو جو دینے اور نوازنے کا چلن تھا وہ بالکل تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتا تھا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی عید آتی ہے۔ عید جو ہے وہ خوشی کا ایک موقع ہے، تو جو ہمارے سماج کے غریب، نادار، مفلس لوگ ہیں، مسکین ہیں، وہ عید کی ان خوشیوں سے محروم نہ ہو جائیں، ہم انہیں بھی ان میں برابر کا شریک کریں، اس لیے بھی لوگ دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ عید جو ہے وہ بنیادی طور پر جشن نبوت کی تاج پوشی کا جشن ہے۔ وہ عید الفطر جو ہے وہ نبوت کی تاج پوشی کا جشن ہے، چونکہ اللہ نے اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا تھا جی، اور نبی کریم علیہ السلام جو تھے انہیں بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول آخر الزماں اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے
یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور فطرہ تو خاص وہ چیزیں جو کہ اسی مہینے میں عید سے قبل دینا بہتر ہے، عید کی نماز سے پہلے، ورنہ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. ہمیں انسانیت کی فلاح، انسانیت کی صلاح، انسانیت کی بھلائی، عام لوگوں کے لیے خیر، عدل اور حسن جو ہے اس کا نمونہ بن کر رمضان کے مہینے میں سامنے آنا چاہیے. رمضان کا مہینہ اسی کی تیاری کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں بازار کی رونقیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں. لوگ سحری کی تیاری اور افطاری کا اہتمام نہایت سلیقے سے کرتے ہیں اور بازاروں میں کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. دنیا کی شے بازاروں میں نمائش کے لیے رکھی جاتی ہے اور کچھ پکوان صرف رمضان میں ہی تیار کیے جاتے ہیں. رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھارنا چاہیے تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں. ہم سب رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں.